ایک خاتون ہے، ہمارے دوست کی اہلیہ ہیں اور بہت اللہ دین کا کام لے رہے ہیں ان سے. ان کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ماشاء اللہ پورا گھر دین کی خدمت میں ہے. اللہ اپنی رحمت سے مکمل صحت عطا فرمائے. بس نصیحت یہ ہے کہ مایوس نہیں ہونا. اگر والدہ کے سامنے بیٹے اور بیٹیاں غمگین بیٹھے ہوں گے، بار بار ترس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، تو والدہ تو اور پریشان ہو جائیں گی. حضرت والا کو جب فالج تھا تو ایک دن فرمایا کہ تم لوگ جو مجھے ترس کی نگاہ سے دیکھتے ہو تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے کروڑوں سے اچھا رکھا ہے. دیکھ لو، پیر سے لے کر سر تک اللہ نے اچھا رکھا ہے. میری آنکھیں سلامت ہیں، فالج ہے، میرے دانت تو سلامت ہیں. اور اسی طرح اور بھی کچھ ساتھی ہیں ان کو کینسر ہے. اللہ سب مریضوں کو اچھا کر دے. کوئی بھی بیماری ہو، مجھے بھی اللہ صحت دے. تو اپنے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ماں باپ کو ہنسائیں، اماں کو، شوہر صاحب دادا دادی بھی ہنسائیں. اب جب بار بار دیکھیں گے آنکھوں میں آنسو ہوں گے بیٹے بیٹی کے اور ترس بھری نگاہ سے دیکھیں گے تو مریض کیسے اچھا ہوگا. ایک تو دعا پھر دوا پھر دعا. میں ہنسنا بولنا، یقین کرنا مریض کے صحت میں فرق پڑ گیا. میرے پاس تو بتا رہا ہوں تجربے ہیں نا الحمدللہ. اب یہ ڈائگنوز ہو گیا نا کینسر. جو ڈائگنوز بابا کو کینسر تھا، بابا کو ہم نے نہیں بتایا تھا. بابا کی زندگی میں جوان بیٹا چلا گیا، پھر اس کو تو کینسر نہیں تھا. بھائی جان کو، فاروق بھائی کو تو کینسر نہیں تھا، لیکن دونوں چلے گئے. بابا کے سگے بھائی چلے گئے دونوں. ڈاکٹر ریاض کے والد صاحب چلے گئے جو ایک دوسرے میں جان فدا کرتے تھے. ان کو تو کینسر نہیں تھا. ڈاکٹر ریاض کے والد صاحب بیٹھے ہیں سامنے، کوئی کینسر تھا ڈاکٹر صاحب؟ چلے گئے. ماشاءاللہ اتنے نیک تھے الحمدللہ. گاؤں والوں کا سب خیال رکھتے تھے ماشاءاللہ، عالی اخلاق ماشاءاللہ. لیکن چلے گئے نا. تایا بھی چلے گئے، بابا چھوٹے بیٹھے. اور بابا کا تو کینسر تھا نا، لیکن 90 سال عمر تھی اور اپنے چلتے پھرتے اللہ کے پاس چلے گئے. اس لیے خامخواہ مایوس ہونا. صبر کی کتاب پڑھو. دعا ایک کتاب ہے حضرت کا، ملفوظات کا مجموعہ ہے، جس میں حضرت نے قرآن پاک حدیث پاک سے ثابت کیا ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے. اب کینسر کا مریض تو ہمت میں ہے اور آس پاس والے رو رہے ہیں. کیا دعا کریں، کینسر کا مرض ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے بھائی، ہمارا وجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں وجود بخشا، پھر اللہ نے ہمیں بچہ بن کر پیدا کیا، پھر ہم بڑے ہوئے، جوان ہوئے، مسلسل صحت ہوئی. گندا پانی گندا خون ہے، صحت تھی نا. اب کینسر ہو گیا تو دوبارہ صحت میں آنا کون سی بڑی مشکل بات ہے بھائی. مریض کو کیوں پریشان کرتے ہو بھائی؟ بتانا بھی نہیں چاہیے کسی رشتہ دار کو. جیسے بابا کا ہم نے بھائیوں کو اس سے پتا تھا، بہنوں کو بھی نہیں بتایا، اپنے گھر کی خواتین کو بھی نہیں بتایا، بابا کے قریب دوستوں کو بھی نہیں بتایا، کیونکہ وہ آخر اچانک منہ سے نکل جائے گا. جیسے ابھی ہمارے بھائی سے ہوا، ہمارے رشتہ دار جو ہیں، نہیں ہمارے دوست سے ہوا، ان کو پتا چلا، ان کے بیٹھے ہوئے یہاں، کہ ان کے رشتہ دار کو کینسر ہوا ہے اور اس کو کسی نے بتایا نہیں. جس نے فون السلام علیکم وعلیکم السلام، کینسر کیسا ہے؟ اس کی چیخ نکل گئی، فون ہی ہاتھ سے گر گیا، کہا مجھے کینسر ہے. اب یہ ڈیڑھی ہوشیار تعزیت کرتے ہیں بیچارے، پتا ہے نہیں، ڈائریکٹ پوچھ رہے ہیں آپ کا کینسر کا اسٹیج کون سا ہے. اور اس کو بیچارہ رو رہا ہے، اچھا مجھے کینسر ہے. مجھے اس نے کہا یہ غلطی ہو گئی. میں نے کہا اب کیا ہو سکتا ہے؟ کہ میں اس کو کس طرح بات گھماؤں. میں نے کہا چل بھائی بات گھماؤ. اب تھوڑی بات گھومے گی. جو خواتین پڑھی لکھی ہیں، تھوڑا سمجھدار ہیں، وہ پوچھ کر کے پتہ کر لیتی ہیں. اب بابا کا تو الحمدللہ کوئی مسئلہ تھا نہیں کہ عمر ایسی ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، ٹریٹمنٹ ہو نہیں سکتا. لیکن اللہ کے کرم سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، چلتے پھرتے رمضان کی 15ویں شب کو اللہ کے پاس چلے گئے. اگر بتاتے بابا کو کینسر ہے، اتنی رشتہ داریاں، اتنے میرے متعلقین. اور یہ جو متعلقین بابا ڈپریشن میں جا رہے تھے نا، تو میرے متعلقین نے حضرت کے حکم پر بابا کے پاس آتے تھے ہنسانے کے لیے. رات کو بیان، نماز عشاء بیان، کھانا کے گھر آتے تھے. ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ بابا کو کینسر ہے، جو رات دن آنے والے، ان کو بھی نہیں بتایا. اب ظاہری بات ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے مریض، اچانک نظر پڑی تو غمزدہ نظر سے اس کو دیکھ رہے ہیں. کبھی مریض تو لیکن ہوا کیا ہے؟ اس لیے مہربانی کر کے اب ہمارے جو دوست ہیں اور جو ہماری بہو بیٹیاں ہیں، اپنے والدہ کو ہنسائیں. جو ہو گیا ہو گیا، وہ دوبارہ زیرو ہو سکتا ہے مرض. لیکن آپ کیوں زیادہ پریشان کرتے ہیں؟ آپ کو غم ہونا چاہیے. آپ دعا کریں، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، منع نہیں ہے. اے اللہ ہماری اماں کو کروڑوں جانے عطا فرما. ہماری ماں نے ہمارا دکھ سکھ دیکھا، ہمارے کو پالا، ہمارا پیشاب پخانہ صاف کیا. جتنی دعائیں مانگے کم ہیں،
لیکن والدہ کے سامنے مہربانی کر کے ایسا نہ رہیں، اپنے والدہ کو خوش کر کے مجھے اطلاع بھی دیں۔ حضرت کا واز اگر آپ کسی اور جگہ ہیں تو ٹھیک دور ہے تو ویب سائٹ سے آج ہی لوڈ کر لیں، اس میں سے 2 صفحے پڑھ کر سنائیں والدہ کو۔ آپ سوچو نا بھائی، ایک کینسر کا ایک مریض ہے، اس کے زندگی میں اور لوگوں کا انتقال نہیں ہوا، ان سب کو کینسر تھا۔ کورونا کے اندر جو لوگ انتقال کر رہے تھے مسلمان، اس کے علاوہ بیچ میں کسی کا انتقال نہیں۔ جیسے ہی کورونا پتا چلا، مجھے بھی کورونا تھا۔ جب مجھے پتا چلا تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا ایسے ہوئے، میں نے کہا ابے بھائی کوئی لطیفہ سنا دے یار بھائی، حاجی گناہ نہیں کرنا ہے، ہنساؤ بھائی۔ اور بتایا بھی نہیں، کسی کو پتا نہیں تھا مجھے کورونا تھا، جن کو پتا تھا وہ مستیاں کرتے تھے۔ گناہ نہیں کرنا ہے بس، غم میں اور غم ہو گیا بھائی، تو ڈبل بیماری ہو گئی۔ کورونا ہے کیا ہے، جو موت لکھی وہ تو آئے گی، چاہے کورونا نہ بھی ہو۔ ابھی جو کورونا ختم ہوا ہے، ڈینگی ختم ہوا ہے، کسی کا انتقال نہیں ہوا، تو پھر گن سکتے ہیں کتنوں کا انتقال ہوا۔ پھر اتنا موت سے ڈرنا، اتنا موت سے ڈرنا۔ میرے تو ماں باپ نہیں ہیں، آپ ابھی ماں باپ سے ملنے جائیں گے، خوش ہوں گے یا غم ہوگا؟ تو ربا سے ملنے میں کیا غم کی بات ہے بھائی، وقت سے پہلے تو اللہ نہیں بلائیں گے نا بھائی۔ بس یہ جتنے عمر عیاشی کی ہے وہ نہیں سوچ رہے کہ اتنے عمر عیاشی کی، اللہ اور عیاشی کرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔